السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں انسانی زندگی کے گزارنے کے سارے احکامات بیان فرمائے ہیں، وہیں پر اس آیہ مبارکہ کے اندر نماز کے متعلق بیان ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں۔ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک بہت اہم رکن ہے، جس کا حکم کم و پیش قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 700 مرتبہ دیا گیا ہے، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نماز کو جہاں پر قائم کرنے پر اللہ رب العالمین نے اپنے انعام و اکرام اور جنت کی بشارتیں اور اپنی رضا کے حکم فرمائے ہیں، وہاں پر جو نماز کو ضائع کرنے والے ہیں ان کے لیے عتاب، عذاب اور اللہ نے اپنی ناراضگی کی باتیں بھی اسی قرآن مجید میں کی ہیں۔ اور اس بات سے بھی اہمیت نماز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ اگر بندہ اس میں کامیاب ہوا تو آگے بھی کامیابیاں ملیں گی، اور اگر اس میں ناکام رہا تو آگے بھی شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ اور پھر نماز کے متعلق حضور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو جو بندہ ادا کرتا ہے، قائم کرتا ہے، اس کے تمام ظاہری اور باطنی لحاظ کے ساتھ، تو فرمایا وہ نماز کی محافظت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے یہ نماز نور، دلیل اور نجات ہوگی۔ اور اگر کوئی اس کی محافظت نہیں کرتا، اس کو ضائع کرتا ہے، تو وہ قیامت کے دن نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی اور نہ ہی نجات ہوگی، بلکہ اس شخص کا حشر جو ہوگا وہ فرعون، حامان، قارون اور ابی بن حلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرات محترم، نماز ادا نہ کرنے والے کے لیے جہاں اور بہت بڑے بڑے عذاب ہیں، وہاں یہ عذاب کسی عذاب سے کم نہیں ہے کہ نماز ادا نہ کرنے والے کو، نماز قائم نہ کرنے والے کو، نماز قضا کرنے والے کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے دشمنوں کی صفوں میں کھڑا کر دے گا۔ یعنی فرعون، حامان، قارون یا ابی بن حلف یہ اللہ کے دشمن ہیں، تو اللہ اپنے دشمنوں کی صف میں کھڑا کر دینا یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے اور بہت بڑی سزا ہے۔ تو نماز کو قائم کرنا بہت ضروری ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اگر کم علمی کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے انسان سے اس کی نمازیں رہ جائیں تو ان کو بعد میں قضا کرنا یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ لیکن نمازیں جو قضا ہو گئی ہیں، اس کی توبہ کی صورت بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے جتنی قضا نمازیں ہیں ان کو بندہ ان کو پڑھتا چلا جائے، اور ان کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب پڑھ دے تو پھر اللہ رب العالمین سے معافی بھی مانگتا جائے، تو یقین ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیں۔ اس کا طریقہ بہت آسان ہے کہ قضا نمازیں کسی وقت بھی انسان مکروہ اوقات کے علاوہ دن میں، رات میں، جس وقت پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس کو علی الاعلان نہ پڑھا جائے، اس لیے کہ گناہ کا اعلان بھی یہ مکروہ تحریمی کے درجے میں آتا ہے، اس لیے اس کو جہاں تک ممکن ہو سکے چھپا کر پڑھے، اس لیے کہ یہ اس نے گناہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض حلقوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہے اس کے اندر ظہر کی نماز کے بعد اور عصر سے پہلے جو لوگ قضا عمری پڑھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایک وقت میں
2 रखतें या 4 रखतें या 10 रखतें या 12 रखतें पढ़ देने से सारी ज़िंदगी की नमाजें अदा हो जाएंगी, ऐसा हरगिज़ हरगिज़ नहीं है। ये बिल्कुल लग़व और बातिल ख़याल है, इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है शरीयत से। इसलिए कि जहाँ सवाब की बात की जाती है तो वहाँ अगर ये समझा जाए तो वहाँ नमाज के मुताल्लिक़ जहाँ कहा कि घर में पढ़ो तो 1 दर्जा है, मस्जिद में जमात के साथ पढ़ो तो 25 या 27 दर्जे हैं, तो उसका ये मतलब हरगिज़ हरगिज़ नहीं है कि मस्जिद में आके पढ़ोगे तो 25 नमाज़ें अदा हो जाएंगी, अब 25 नमाज़ें बाकी नहीं पढ़ोगे। इसका ये मकसद नहीं है। यहाँ जुम्मतुल विदा की फजीलत अपनी जगह पर है, लेकिन ये कज़ा नमाजें जो हैं इनके अदा करने का तरीका यही है कि बलोगत की उम्र से लेकर सारा हिसाब लगाकर फिर बंदा देखे कि कितनी नमाज़ें उसने पढ़ी हैं, कितनी छोड़ी हैं, उस हिसाब से फिर वो नमाज़ें अदा करता चला जाए और साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगता चला जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा दें। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी नमाज़ों की मुहाफ़िज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।